ہماری ذمہ داری نہیں ہم قوم کے بارے میں سوچیں، ہماری ذمہ داری نہیں ہم امت کے بارے میں سوچیں، ہماری ذمہ داری نہیں ہم حالات کے بارے میں سوچیں۔ مسلمان کب تک آخر تو لڑتا رہے گا؟ کب تک آخر تو افتراق کا شکار رہے گا؟ کب تک تو صرف اپنی دال روٹی کی بات کرتا رہے گا؟ کب تک تو صرف اپنے نسب کی اور اپنے قبیلے کی اور اپنے خاندان کی بات کرتا رہے گا؟ ایک مسلمان تو بہت بلند ہوتا ہے ان مسائل سے۔ مسلمان کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ ایمان کا مسئلہ، عقیدے کا مسئلہ، مسلک کا مسئلہ سب سے اہم اس کے لیے ہوتا ہے۔ تو میری قوم کے جوانوں، ہمیں کرنا کیا ہے ایسے حالات میں؟ تو دیکھیے آج سے ایک صدی پہلے ایسے ہی حالات بنے تھے، لیکن آج تو حالات بدترین ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ بس آج کا یہ پیغام ہے، ہم نے 3 کام کرنا ہے۔ بہت بڑے بڑے علماء دانشور موجود ہیں، سادات کرام سیدین کریمین بھی موجود ہیں۔ بس میں سبق سنانے کی نیت سے آپ کی خدمت میں 3 نکاتی پروگرام پیش کرنا چاہتا ہوں، اور باسنی کے اس فیضان اشرف کے سالانہ اجلاس میں میں کوئی تقریر کرنے کی بجائے صرف یہ کہوں گا کہ میں اپنے اسلاف کو سبق سنا کر اور آپ کی خدمت میں اپنا درد دل پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تھوڑا غور فرما لیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ قوم کو مرتد ہونے سے بچانا ہے، کیا کرنا ہے؟ اسلام بچانا ہے، کیا کرنا ہے؟ مذہب بچانا ہے، کیا کرنا ہے؟ مسلک بچانا ہے، کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیے تدبیر فلاح نجات و اصلاح سے امام اہل سنت نے جو حالات سے متاثر ہو کر کے کتابچہ لکھا تھا، اسی سے استفادہ کرتے ہوئے میں 3 نکات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر حالات کا مقابلہ کرنا ہے تو مسلمانوں کو پہلی چیز چاہیے، سب ٹینشن سے توجہ ہٹائے، سارے مسائل سے توجہ ہٹائے، اور 3 نکاتی پروگرام کو اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ ہر انسان، ہر پڑھا لکھا، ہر ان پڑھ، نمبر 1 سب سے پہلی چیز دیندار بنیں گے، دیندار بنائیں گے۔ پہلا نکتہ یہ ہے، دیندار بنو، دیندار بناؤ۔ اب دیندار بنو، دیندار بناؤ کا دیندار بنو اور دیندار بناؤ کا مطلب کیا؟ دینداری سے میری مراد یہ نہیں کہ صرف آپ کے سر پہ ٹوپی ہو اور آپ کے چہرے پہ داڑھی ہو۔ معاف کیجئے گا، میں یہ دینداری کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ نہ داڑھی سے مجھے انکار ہے، نہ ٹوپی سے مجھے انکار ہے، لیکن میں وہ دینداری کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اور لوگ بھی بات کرتے ہیں رسمی طور پر۔ دینداری وہ دینداری جو صفا کے چبوترے سے مصطفیٰ جان رحمت نے انسان سازی کا کام کر کے وہ جو چند دیندار دیے تھے جن کو دیکھ کر کے لوگ دین کو سمجھ لیا کرتے تھے، ایسے دیندار بننا ہے۔ آج میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ اچھی عمارتوں سے متاثر ہو رہے ہیں، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ ہے۔ حضور نے اچھی عمارتیں بنانے کی بجائے حضور نے اچھے انسان امت کو عطا فرمائے۔ آپ مجھے بتاؤ، دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں جہاں اے سی ہے، جہاں کمرے ہیں، جہاں گتے ہیں، کیا ان یونیورسٹیوں میں کوئی ابو بکر صدیق جیسا انسان آپ کو ملے گا جو صفا کے چبوترے سے مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا تھا؟ صدیق اکبر جیسا، فاروق اعظم جیسا، عثمان غنی جیسا، مولا علی جیسا، سعد و سعید جیسا، طلحہ و زبیر جیسا، عشرہ مبشرہ جیسا، خالد بن ولید جیسا، ابو عبیدہ جیسا، ابو ہریرہ جیسا، ابو ذر غفاری جیسا، تمیم داری انصاری جیسا۔ یہ وہ نفوس تھے لوگ جن کو دیکھ کر کے اسلام سمجھ لیا کرتے تھے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس کیا دینداری ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ جو طبقہ دیندار کہلاتا ہے، اگر وہ دینداری ان میں تلاش کریں جو صحابہ کی زندگی میں تھی، کہاں ہے؟ کیا صحاح کی حدیث بھول گئے ہم؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کامل مومن کی پہچان یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے۔ بتائیں کہ کہاں ہے یہ دینداری؟ جب میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی میری غیبت نہ کرے تو مجھے یہی پسند کرنا چاہیے کہ میں کسی کی غیبت نہ کروں۔ یہ دینداری کہاں ہے؟ جب میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا گھر جنت نشان بنے تو مجھے کسی کے گھر کی تباہی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے گھر میں کے آنگن میں کچرا نہ رہے تو مجھے یہی پسند کرنا چاہیے کہ کسی اور کے آنگن میں بھی کچرا میں نہ ڈالوں، کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کامل مومن کی
लिए पसंद करता है, वही अपने मोमिन भाई के लिए। एक रिवायत बड़ी मशहूर है, देखो कैसा हुजूर ने दीनदार बनाया था। आज तो आदमी का हाल ये है कि दो आदमी साथ में खाना खाने बैठे तो सामने वाले के आगे अगर अच्छा लुकमा है तो उसकी नजर चुकने पर आदमी अपने आगे खींच लेता है। ये मुसलमानों की पोजीशन है। और कल मुसलमान का हाल ये था कि अच्छी बोटी अगर खुद के सामने होती तो उसकी नजर चुकने पर उसके आगे ढकेल दिया करता था ताकि मेरा भाई खा ले। हम कहां दीनदारी की बात करते, चंद रसूमात तबलीगी जमात की नकल में अगर आप भी कर बैठे तो मुझे बताएं कौन सा इनकलाब हमने पैदा करना है। आओ दीनदारी किस तरह की दीनदारी थी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने कैसी दीनदारी पैदा की थी। मशहूर रिवायत है, एक जंग है, उस जंग के अंदर एक शख्स जख्मी होकर जमीन पे गिरता है और उसको प्यास की तड़प शिद्दत उसकी आवाज को बुलंद करती और कहती है अल अतश अल अतश। बार बार सुन चुके हो, सिर्फ सुनने के लिए रिवायतें हैं। मुझे बताएं मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों, प्यास की शिद्दत है, एक जख्मी की प्यास क्या होती है। अल्लाह अकबर। वो गिरता है और उसके पास कोई पानी पिलाने वाला पहुंचता है और दूसरा जख्मी गिर करके अल आतश की आवाज लगाता है तो वो जख्मी मुंह हटाकर मशकीजे से कहता है मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे उस भाई को पानी की है, जाओ पहले उसे पिलाओ। उसके करीब पिलाने वाला पहुंचता है कि तीसरा गिरता है और वो भी अल आतश की सदा लगाता है। वो मुंह हटा करके कहता है मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे उस भाई को है, जाओ उसको पिलाओ। आपसे पूछना चाहता हूं क्या ये दीनदारी हमारे अंदर मौजूद है? आज तो हसद, जलन, बुग़्ज़ और कीने का ये हाल है कि अगर किसी की बेटी को अच्छे रिश्ते आते हैं तो दूसरा सगा भाई भी गवारा नहीं करता कि मेरे भाई की बेटी को इतने अच्छे अच्छे रिश्ते क्यों आते हैं। घर के अंदर अगर एक भाई को ज्यादा बेटे पैदा हो रहे हैं, बेटे ही बेटे पैदा हो रहे हैं तो दूसरे भाई को जलन होती है सगे भाई को कि उसके यहाँ बेटे ही क्यों पैदा हो रहे हैं। ये सूरत हाल है। अब आपसे पूछना चाहता हूं हम किस दीनदारी की बात करते हैं? एक वो हाल ये था, मुसलमान अगर रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को पड़ा रास्ते में पड़ा देखता उसको हटा दिया करता था। सिर्फ गोश्त मछली वाले और दाढ़ी और टोपी वाले दीनदार ना बनो, वैसे दीनदार बनो जैसा कि आमिना के लाल बनाने के लिए आए थे। मैं सिर्फ इशारा दे करके गुजर रहा हूं इसलिए कि वक्त में किल्लत है। क्या आपने वो दीनदारी न देखी? अल्लाह अकबर। अगर आज खाने के वक्त सगा भाई आ जाए तो दूसरा भाई प्लेट छुपा करके रख देता है, फिर जाके बात करता है, रुखसत करके फिर खाने बैठता है। अपनी दीनदारी का हाल क्या था मुसलमानों, जरा तवज्जो तो करो। अल्लाह अकबर। हालत ये थी, एक मर्तबा मेहमान आए, इख्तिसार से काम लेते हुए सिर्फ इशारा दे रहा हूं, तफसील नहीं। अल्लाह अकबर। मेहमान आए और मेहमानों को तकसीम कर दिया गया। एक मेहमान बचा, एक सहाबी बचे और उसके बाद मेहमान को उनके हवाले कर दिया गया। घर में कुछ नहीं था, फाके से थे। बच्चों के लिए एक आदमी का खाना लाकर बच्चों में दोनों को तकसीम करके खिलाने का प्लान था। सहाबी मेहमान को घर लेकर के गए और बीवी से कहा रसूलुल्लाह का मेहमान लाया हूं। बीवी ने कहा आप तो जानते हैं अल्लाह की बरकत है, घर में फाका है, बच्चों के लिए एक आदमी का खाना कर्ज मांग के लाए थे, दोनों को खिलाने का प्लान था। अल्लाह अकबर। तो बीवी से कहा क्या होगा? वो कहा कोई बात नहीं, फिक्र नहीं करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत के मेहमान घर आए, रसूलुल्लाह के मेहमान घर आए, एक काम करें मैं बच्चों को बैला फुसला करके सुला दूंगी। अगर खवातीन मौजूद है तो उनकी तवज्जो चाहता हूं। आजकल की औरत होती तो लड़के कहती मियां आपके घर में कुछ नहीं, मेहमान लाए कैसे? लेकिन वो खवातीन उनको भी रसूलुल्लाह की तरबियत नसीब थी। अल्लाह अल्लाह। उसने कहा मैं बच्चों को बैला फुसला करके सुला दूंगी, मेहमान को खाना खिला देना। अल्लाह अल्लाह। उसके बाद वो सहाबी ने कहा ठीक है मेहमान को तो खाना खिला देंगे, लेकिन मेहमान जो है वो ये कहेगा ना कि मैं खा रहा हूं तो ये भी खाएं और जब वो खाएगा हम खाएंगे तो खाना तकसीम हो जाएगा, दोनों का पेट नहीं भरेगा। तब क्या होगा? तो फिर खुद ही शौहर अपनी बीवी से कहते हैं एक काम करना, तुम चिराग की बत्ती को बड़ी करने के बहाने से आ जाना और चिराग बुझा देना। चिराग बुझ जाएगा, हम वो हाथ उठाकर मुंह में डालते रहेंगे, खाली हाथ मुंह चलाते रहेंगे, मेहमान समझेगा हम खाना खा रहे हैं और मेहमान का पेट भर जाएगा, हम भी पानी
پانی پی کے اللہ کا شکر کر کے سو جائیں گے، تم بھی شکر کرتے ہوئے سو جانا، کم سے کم رسول اللہ کے مہمان کا پیٹ تو بھر جائے گا۔ اور یہی ہوا نا، اللہ اکبر، سامنے ایک مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے پورا گھر بھوکا سو رہا ہے۔ یہ ہماری دینداری تھی مسلمانوں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج چند سکوں کے عوض مسلمان کسی کا قتل کر رہا ہے، آج چند پیسوں کے عوض کسی کی آبرو سے کھیلا جا رہا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو اس کا انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہاری میزبانی کو اللہ نے دیکھ لیا اور اللہ نے تمہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو دیندار بنو، دیندار بنو۔ آج ہمارے گھروں میں دین نہیں، ہماری بیٹیاں آدھی استری کے کپڑے پہن رہی ہے، کن کے؟ جو ہر سال عمرہ کو جا رہے ہیں، ہر سال حج کو جا رہے ہیں، ان کے گھر کی دینداری کا ہے۔ نہیں مولانا، اپنا دیندار بننا بس کافی ہے، نہیں، ہمارا دیندار بننا کافی نہیں ہے۔ عبادتیں منہ پہ مار دی جائے گی اگر آپ نے اپنے بچوں کو دیندار نہ بنایا۔ آپ تو چہرے میں بڑی خوبصورت داڑھی رکھیں، جوان بیٹے کا داڑھی رکھنا آپ کو خود پسند نہیں ہے، معاذ اللہ، ابھی نمت رکھنا، تھوڑا سا ابھی شادی ہو جائے اس کے بعد رکھنا، تھوڑی سی عمر ڈل جائے، یہ نہیں، خود دیندار بنو۔ اور ایک بات دل پہ لکھ لو، اگر کسی کے دماغ میں یہ خط تو ہے کہ دیندار بنیں گے تو بیکورڈ کہلائیں گے، عزت جائے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، خدا کی عزت کی قسم، اللہ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے، دین مصطفی، اس نے کسی کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دیا، بلکہ اس کا دامن جس نے پکڑ لیا ہے، عرب کے صحرا نشینوں کو کیسر و کسرا کا تاجدار بنایا، اسی دین نے بنایا، گمناموں کو نیک نام بنایا۔ وہ بلال جو مکے کی زمین پر کوئی عزت نہیں رکھتے تھے، جب سے دین کی طرف آئے، بلال کو وہ مقام ملا کہ کعبہ بلال کے قدموں کے نیچے ہے اور بلال کعبے کے اوپر نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب جیسی شخصیت انہیں یا سیدنا بلال کہہ کر کے پکار رہے ہیں۔ تو دینداری وہ ہے۔ ایک بات اس سے متعلق عرض کر دوں، آپ جانتے ہیں صحابہ کو یہ احساس تھا، کیا احساس تھا؟ کہ دین سے ہمیں عزت ملے۔ جب حضرت فاروق اعظم بیت المقدس گئے، کس طرح گئے؟ مشہور واقعہ وہ بھی، ایک اونٹ پر بیٹھ کر غلام کے ساتھ، باری باری تھی، واقعہ آپ جانتے ہیں، اس کو بیان کرنا مقصود نہیں، اشارہ۔ اور جب سامنے نالا آ گیا، پھٹے ہوئے موزے کندھے پہ ڈال لی، سامنے کی طرف پورا مجمع استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہے، مسلمان غیر مسلم سب کھڑے۔ بھئی ہم جہاں پہلی مرتبہ جائیں تو کتنے سج سنور کر بن سنور کر ہم جاتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ اللہ جمیل یحب الجمال، زینت کوئی منع نہیں ہے، لیکن صحابہ کی فکر دیکھو، پھٹے ہوئے جوتے کندھے پہ ڈال دیے، پھٹے ہوئے کپڑے پیونوا، امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا امیر المومنین پیون والے لباس پر بیت المقدس آیا ہے۔ یہود و نصارہ سب دیکھ رہے ہیں، مسلمان، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اور حضرت خالد بن ولید کانوں میں بات کر رہے ہیں، امیر کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو پھٹے موزے پہنے تھے، ایک سواری پر آئے تھے، اس کو بھی پانی کی وجہ سے کندھے پہ ڈالا تو چھپے ہوئے پھٹے موزے ظاہر ہو گئے، پیون والا لباس ہے۔ جب ادھر گئے تو خاموشی سے ابو عبیدہ ابن الجراح نے کہا، امیر المومنین یہ سب آپ کو دیکھنے آئے ہیں، کاش کہ آپ کوئی کر و فر سے آتے، پھٹے موزے اور یہ حالت۔ فاروق اعظم نے کنکر اٹھائی، وہ تو فاروق اعظم تھے، اٹھائی کنکر اور پھینک کر کے مارا، فرمایا رسول اللہ کے وصال کو ابھی زیادہ وقت بھی نہیں گزرا، لوگ ایسی دنیا داری کی باتیں کرنے لگے، فرمایا تمہارا کیا گمان ہے کہ ہمیں کپڑوں کی وجہ سے اور سواریوں کی وجہ سے عزت ملی؟ واللہ ہمیں کپڑے اور سواریوں سے عزت نہیں، بلکہ اللہ کے دین کی وجہ سے عزت ملی ہے اور آمنہ کے لال کی غلامی کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ تو یاد رکھنا، یہ دین نیچے گرنے نہیں دیتا، یہ دین اوپر اٹھانے کے لیے آیا۔ اس لیے دین پر عمل کرنے میں کبھی مت شرمانا، ایئرپورٹ ہو، ریلوے اسٹیشن ہو، کہیں ہمیں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شرماتا وہ ہے جہاں کجی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے۔ واللہ سارے مذاہب کی تعلیمات کو سامنے رکھو اور ہمارے مذہب کی تعلیم کو سامنے رکھو، خدا کے عزت کی قسم، نہیں سب پر سب سے زیادہ حسین تعلیم تمہارے مذہب کی ہو تو پھر کہنا یہ تو ہماری اپنی جہالت ہے کہ ہم نے دین پڑھا نہیں ہے۔
تو دیندار بنو، دیندار بناؤ، نمبر 1۔ نمبر 2، مالدار بنو، مالدار بناؤ۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ بھی دنیا داری پر آگے نہ، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ غربت انسان کو کبھی کبھی کفر تک لے جاتی ہے۔ غربت سے نکلو۔ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجوریوں سے پیسے نکال کر مارکیٹ میں لگاؤ اور مالدار بنو، چونکہ غربت کفر کے دروازے تک لے جاتی ہے۔ غربت کی چکی سے نکلو، پلان کرو مالدار کیسے بنے۔ مگر ہاں، مالدار بننے کے لیے یہ نہیں کہ آپ جوئے سے مالدار بننے لگے، سود سے مالدار بننے لگے۔ مالدار بننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کا گلا دبا کے مالدار بنے۔ مالدار بننے کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کسی کا ہڑپ کر کے مالدار بنے۔ نہیں، حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ حلال سے مالدار بنو، محنت کرو، کوشش کرو، کاوش کرو، تجارت کرو۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ جتنا وقت میری قوم کے جوان موبائل میں دیتے ہیں، کاش کہ اتنا ہی وقت وہ تجارت میں دے تو کہاں سے کہاں پہنچے۔ یہ جو موبائل کا کھلونا ہمارے ہاتھ میں لوگوں نے دیا ہے نا، کوئی محبت نہیں۔ انٹرنیٹ کی جو سہولت ہے، وائی فائی کی جو سہولتیں ہیں، محبت نہیں۔ اگر وہ ہم سے پیار کرتے تو ہمیں روٹی کپڑا مکان دیتے۔ انہیں ہم سے پیار نہیں، سازش ہے۔ ورنہ جتنا انٹرنیٹ کی سہولیات اور گیمز وہ ہمیں دے رہے ہیں، کیا اسرائیل میں بھی اس کی چھوٹ ہے؟ کیا نام نہاد ترقی یافتہ موبائل میں بھی، ممالک میں بھی اس کی وہی چھوٹ ہے، وہی انداز ہے جو ہمیں کر رہے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس وہ ٹیلنٹ ہے کہ اگر یہ تجارت کریں گے تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا، یہ سیاست کریں گے تو کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، یہ پڑھیں گے تو کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ میرے بھائیوں، انٹرنیٹ کے جنگل سے نکلو۔ میرے بھائیوں، لڑکیوں کی دوستی سے نکلو، ناجائز اور حرام تعلقات سے نکلو، کیرم کی دنیا سے نکلو، جوئے کی دنیا سے نکلو، حرام کی دنیا سے نکلو، اور اپنے لیے ایک ہدف طے کرو کہ آپ کو مالدار بننا ہے، لیکن کیسے؟ حلال کما کر۔ چھوٹی سی روزی بھی کمانے میں شرم محسوس مت کرنا، چھوٹی سی تجارت کرنے میں بھی شرم محسوس مت کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حلال روزی کے لیے ذلت کی جگہ کھڑے رہتا ہے، اللہ اس کو گمان سے بڑھ کر عزت عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھنا، چوری کرنے میں شرم ہے، تجارت کرنے میں نہیں، پاکٹ مارنے میں شرم ہونی چاہیے، حلال کمائی میں نہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب اللہ کے رسول سید العالمین قائد المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ کا مال لے کر کے جاتے ہیں اور ملک شام کے مارکٹ میں حضور کھڑے رہتے ہیں، جب اللہ کے حبیب مارکٹ میں کھڑے رہ سکتے ہیں تو ہم کیوں مارکٹ میں کھڑے نہیں رہ سکتے؟ مگر یاد رکھیں، آج میری قوم کے جوان سوچتے ہیں پہلے ہی دن سے بڑا کاروبار ملنا چاہیے۔ نہیں، آدمی چھوٹے سے ترقی کرتا ہے اور پھر حرام کے ذریعے مالدار نہ بنو۔ حرام زیادہ آتا نظر آتا ہے، حرام میں برکت نہیں ہے، اور حلال دیر سے آتا ہے، دیر تک آتا ہے، اس میں برکت ہے۔ دیکھو، کتے کے بچے جو وہ درجنوں کی تعداد میں سال میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن کسی مذہب میں کتا ذبح کرنے کی اجازت نہیں، کسی مذہب میں، کسی مسلک میں کتا نہیں کھایا جاتا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ فرمائے، کتے ذبح نہیں ہوتے لیکن پیدا درجنوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، پھر بھی کتوں کا ریوڑ نظر نہیں آتا۔ لوگ کتوں کے اللہ اکبر ریوڑ نہیں بناتے، مگر قربان جائیں، بکریاں تو جو ہے وہ درجنوں نہیں پیدا ہوتی، سال میں 2-3 پیدا ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی عرب ذبح کر رہا ہے، عجم ذبح کر رہا ہے، یمن ذبح کر رہا ہے، شام ذبح کر رہا ہے، سب ذبح کر رہے ہیں۔ مگر کسی سال آپ نے یہ اعلان سنا، اس سال بقرعید پر بکریوں کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ بڑی قلت چل رہی ہے؟ کبھی سنا نہیں سنا؟ اللہ اکبر! کتے درجنوں میں پیدا ہو پھر بھی ریوڑ نہیں بنتے، بکریاں اللہ اللہ درجنوں میں نہیں بلکہ چند پیدا ہوتی ہے، پھر بھی ریوڑ ہے، جنگل کے جنگل بھرے ہیں، قربانیاں بھی ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قدرت کی طرف سے اشارہ مل رہا ہے، حرام میں برکت نہیں ہے اور حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور دوسری چیز، جوے سے، شراب سے، ان ساری کمائی سے اللہ ناراض ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس میں برکت نہیں رکھتا، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس میں برکت رکھتا ہے۔
ہے کیسے برکت رکھتا ہے. یزید کے بارے میں لوگوں نے کہا 8 بیٹے چھوڑ کے مرا, 12 بیٹے چھوڑ کے مرا, بعض نے کہا 14 بیٹے چھوڑ کے مرا, لیکن اللہ یزید سے ناراض ہے. 14 چھوڑ کے مرا, پھر بھی یزید کی نسل نظر نہیں آتی. امام حسین ایک بیمار چھوڑ کر گئے تھے, مگر آج بھی مسلمانوں کا کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اولاد حسین نظر نہ آتی ہو. پتا چلا اللہ کی رضا میں برکت ہے تو حرام ذریعے سے مال نہ کماؤ, حلال ذریعے سے مالدار بنو, اچھے مالدار. آپ کہیں گے معاذ اللہ ہمیں تو کسی نے بتایا رسول اللہ تو غریب تھے, مفلس تھے, نادار تھے. میں نے کہا وہ دجال ہے, دجال جو میرے نبی کو نادار, مفلس اور غریب کہتا ہے. حضور کوئی غریب نہیں تھے. میں کیسے ان کو غریب کہوں؟ کیونکہ کسی کا مال کا حال یہ ہے کہ کوئی زمین کا مالک, جائیداد کا مالک, کوئی گھر کا مالک, کوئی گاؤں کا مالک, کوئی ریاست کا مالک, کوئی ملک کا مالک. لیکن میرے نبی کی مال کی اور دولت کی حالت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو زمینوں کا بھی مالک بنایا, آسمانوں کا بھی مالک بنایا, عرش کا بھی مالک بنایا, جنت کا بھی مالک بنایا. بلکہ میرے امام تو یہاں تک کہتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. آپ اندازہ کریں وہ رسول, یہ تو بات عقیدت کی ہوئی. حضور ایک ایک مانگنے والے کو جنگل بھر بھر کے بکریاں دیتے, جنگل بھر بھر کے بکریاں. آج آپ کا کروڑ پتی آدمی بھی کسی کو جنگل بھر کے بکری بھیک میں دیتا ہے. مانگنے والے آتے درہم و دینار اتنے دیتے ہیں کہ مانگنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا. تو اللہ کے رسول فرماتے کوئی بات نہیں, اگر تجھ سے اٹھایا نہیں جاتا تو اٹھانے کے لیے میں تجھے غلام بھی عطا کرتا ہوں. تو لوگ اعلان کرتے ہوئے جاتے ہیں لوگوں اگر مسلمان ہو جاؤ گے تو محمد عربی تمہیں مالا مال فرما دیں گے, اگر مالا مال ہونا ہے تو مسلمان ہو جاؤ. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور علماء سے پوچھیں, اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمدنی لاکھوں میں تھی, ظاہری درہم و دینار کی آمدنی لاکھوں میں تھی. ہاں پھر حضور نے پیٹ پہ پتھر کیوں باندھا؟ یہی خاص بات. پیٹ پہ پتھر کیوں باندھا؟ اس لیے باندھا کہ وہ غریبوں کے بھی نبی تھے اور وہ مالداروں کے بھی نبی تھے. پیٹ پہ اس لیے پتھر باندھا تاکہ ہم جیسے غریبوں کی غربت پر اپنی سنت کا پردہ ڈال دیں. اگر ہمیں کوئی فاقے میں دیکھے تو کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو اس کی اوقات یہ کہ بھوکا مر رہا ہے, بلکہ فاقے میں دیکھ کر لوگ کہیں کہ 1400 سال کے بعد آج بھی اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. اور بکری کا گوشت اس لیے کھایا تاکہ بکری کا گوشت کھانے والوں کو کوئی مغرور فرعون اور نمرود سے تشبیہ نہ دے. بکری کا گوشت اس لیے کھایا تاکہ اعلیٰ کھانا کھانا بھی مالداروں کے لیے سنت ہو جائے, کوئی ان کو بھی تانا نہ دے. پیون کا اس لیے پہنا تاکہ غریبوں کے لیے سنت ہو جائے. اور ایک ایک جبہ کبھی یمن کا پہن رہے ہیں, کبھی شام کا پہن رہے ہیں, بلکہ یہاں تک سیرت نگاروں نے لکھا 27 اونٹ دے کر میرے نبی نے ایک ایک جبہ بھی خریدا. 27 اونٹ دے کر. اگر ایک اونٹ کی قیمت 40-50 ہزار بھی پکڑ لیں تو 5 لاکھ سے اوپر جاتی ہے نا قیمت, آپ بلکہ اور بھی زیادہ جاتی ہے. اندازہ فرمائے مسلمانوں, غور کرو. اور اگر 20 ہزار کہیں پکڑ لیں تو بھی بڑی قیمت ہوتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے 27 اونٹ دے کر بھی لباس پہنا. پھر دیکھیں امام اعظم تاجر ہے, غوث اعظم تاجر ہے. آپ ذرا غور تو کریں, سرکار غوث پاک کے دور میں ان سے بڑا روحانیت کا کوئی تاجدار نہیں تھا, تو جیسے ان سے بڑا کوئی روحانیت کا تاجدار نہیں تھا, غوث پاک سے بڑا کوئی مالدار بھی نہیں تھا. پورے بغداد میں اتنے قیمتی پہنتے تھے کہ اتنا قیمتی لباس بادشاہ وقت کو بھی میسر نہیں آتا تھا. تو مالدار بنیے, محنت کیجئے, کاوش کیجئے. اور تیسری اور آخری بات, دیندار بنو, مالدار بنو. اور آخری بات یہ ہے تیسری کہ خود بھی پڑھو اور دوسروں کو بھی پڑھو. ایجوکیشن پر محنت کرو, تعلیم کو عام کرو. کوئی ان پڑھ نہ رہے, کوئی ان پڑھ نہ رہے, کوئی ڈگری لیس نہ رہے, کوئی جاہل نہ رہے. پڑھو, خوب پڑھو, بچوں کو پڑھاؤ. بلکہ اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ, اپنے بچوں کو پڑھاؤ. مائیں اگر محنت کرنا پڑے تو محنت کریں, اپنے بچوں کو پڑھائیں.
माओ को चरखा काटना पड़े तो चरखा काटो, मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ। आप कहेंगे क्यों पढ़ाए मौलाना? इसलिए कि पढ़ाओ तो नौकरियां नहीं मिलती। मैंने कहा मेरे अजीज, हम नौकरी के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाते, हम अच्छा इंसान बनाने के लिए बच्चों को पढ़ाते। क्योंकि एक पढ़े लिखे की तिजारत में, एक अनपढ़ की तिजारत में फर्क है। एक पढ़े लिखे की गुफ्तगू में, एक अनपढ़ की गुफ्तगू में फर्क है। एक पढ़े लिखे के दस्तरखान पे बैठ के खाने में और एक अनपढ़ के खाने में फर्क है। एक पढ़े लिखे के चलने में, एक अनपढ़ के चलने में फर्क है। देखो आपको बताऊं, अगर वाकई पढ़ोगे, पढ़ने से मुराद यहां सिर्फ मदरसा पढ़ना नहीं है, पढ़ने से मुराद यहां सिर्फ स्कूल पढ़ना भी नहीं है। पढ़ने से मुराद, मेरी मुराद दोनों उलूम है, दीनी भी और दुनियावी भी। लेकिन आपसे यह कहना चाहता हूं, दुनियावी उलूम पढ़ाने से पहले अपने बच्चों को दीनी उलूम पढ़ाओ, उनको पहले इस्लाम पढ़ाओ। सबकी किताब पढ़ाने से पहले उनको रब की किताब पढ़ाओ। आप कहेंगे जब रब की किताब पढ़ा देंगे तो डॉक्टर बनाएंगे, रब की किताब पढ़ाकर तो यानी कि डबल मेहनत। मैंने कहा यही बात है, अगर वो रब की किताब के बगैर डॉक्टर बनेगा तो किडनी चोरी करेगा, और रब की किताब के साथ डॉक्टर बनेगा तो किसी की किडनी चोरी नहीं करेगा। अगर उसको आपने पहले दीन पिलाया, उसके बाद डॉक्टर बनाया, तो वो ये नहीं कहेगा पहले कैश रखो उसके बाद मरीज को हाथ लगाऊंगा, बल्कि वो कहेगा अरे पैसे की ऐसी की तैसी, पहले मरीज को लाओ। इसलिए कि वो कुरान में पढ़ेगा कि एक इंसान की जान बचाना दुनिया के तमाम इंसानों की जान बचाने के बराबर है। तो वो जानों का सौदा नहीं करेगा, वो खून का सौदा नहीं करेगा पैसे के लिए। इसलिए अगर वो इंजीनियर बनेगा, दीन के साथ इंजीनियर बनेगा, तो क्या होगा, वो उतना ही सीमेंट मिलाएगा जितना उसने वादा किया है, उससे कम नहीं मिलाएगा। वरना इंजीनियर हजरात का हाल क्या आप जानते हैं, जो तय होता है उससे कम करके लोग करते हैं। और फिर ब्रिज जो है जिसकी 100 साल की गारंटी होती है, 10 साल में गिरता है, ब्रिज भी गिरा, लोग भी मर गए। ये हालत होती है। ये क्यों है? दीन से दूरी है। डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, इंग्लिश स्कूलें कायम करो, स्कूल इंग्लिश हो, मीडियम जो है वो इंग्लिश हो, लेकिन निजाम मुस्तफा हो, इश्क मुस्तफा हो, इश्क मुस्तफा के साए में अंग्रेजी तालीम हो, मोहब्बत रसूल के साए में, इश्क रसूल के साए में अंग्रेजी तालीम हो, ताकि बच्चे को कोई बिगाड़ ना सके। तो तालीम की तरफ हमें मेहनत करना है। लेकिन बड़ी माजरत के साथ आजकल क्या हो गया, लोग कहते हैं मौलाना क्या करेंगे पढ़ा के। मैंने कहा यही तो बात है। तो कुछ लोग ये भी कहते पैसे नहीं है हजरत, पैसे नहीं है, कैसे पढ़ाएं? मैंने कहा जितना गुटखा खा के थूक देते हो ना, वो पैसे किसके हैं? वो पैसे किसके हैं? तालीम पे खर्चा नहीं कर सकते। बड़ी माजरत के साथ लोग कहते हैं ये लोग बिदअतों की बात करते हैं। मैं वल्लाही लजीम कह रहा हूं, मसलक के से हट के बात करने को हम गुमराही का दरवाजा समझते हैं। लेकिन आपसे पूछता हूं, अगर मैं अपने पीर की चादर 1 लाख रुपए के लेकर के जाऊं और तालीम पे तवज्जो न दूं, तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? नाम के लिए, शोहरत के लिए, झूठी शोहरत के लिए अपने पीर की कब्र पर लाख रुपए की चादर चढ़ाने की बजाय 1000 की चादर चढ़ा दूं, 99 बचा करके उसी को अपने पीर के इसाले सवाब के लिए तालीम पे खर्चा करूं। नहीं कर सकते। अपनी बेटियों, आपके यहाँ तो शादी वैसे भी सस्ती है, इसलिए वो बात को कहना मुनासिब भी नहीं है। बेटियों की शादी के अखराजात बचा करके जो है वो तालीम पे खर्च करो। आप कहेंगे ये कैसे होगा? तालीम पे खर्च करेंगे तो क्या सवाब मिलेगा? मैंने कहा जो बच्चे स्कूल की फीस नहीं भर सकते, भर दो अपने पीर के इसाने सवाब के लिए, अपने बाप के इसाने सवाब के लिए भरो, करो, वो ज्यादा सवाब मिलेगा। लोगों को रोटी खिलाने की बजाय लोगों को तालीम की तरफ ले जाओ। वो पैसे इसाने सवाब के तालीम के नाम पे खर्च करो, इसलिए कि तालीम के नाम पे खर्च करने की बरकत है। ये मदरसा फैजान अशरफ है। मुझे याद आई मेरे मखदूम, हमारे मुर्शिद सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के मलफूजात से एक मलफूज याद आया। तवज्जो करना, हमने बुजुर्गों की बातें बड़ी की, नारे बड़े लगाए, बुजुर्गों की तालीम पर कोई तवज्जो नहीं। मलफूजात है मखदूम साहब के, उसमें से एक मलफूज पढ़ना चाहता हूँ। मखदूम साहब के शहजादे भी मौजूद है, उनकी बरकत लेते हुए कुरान मुकद्दस की एक एक आयत की 70 हजार तफसीरें जाहिर में। इमाम अब्दुल वहाब शाहरानी लिखते हैं 70 हजार, और फिर वो कहते हैं इसी पर हम बस भी नहीं करते, 70 हजार पे रुकते नहीं, बल्कि इमाम अब्दुल वहाब शाहरानी तो यहां तक फरमाते हैं
کہ نزول قرآن بند ہوا ہے، نزول قرآن بند ہوا ہے۔ قرآن وہ زندہ کتاب ہے کہ مانیے نزول قرآن اب بھی علماء کے دلوں پر ہو رہا ہے، بلکہ قرآن وہ زندہ کتاب ہے کہ اگر آدمی قرآن کو بار 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 پڑھنے کا عادی ہو جائے تو قرآن کی آیتیں پڑھنے والے کو خود بتاتی ہے کہ میرا مطلب کیا ہے۔ یہ قرآن کا حال ہے۔ لوگ کہتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آتی، تو میں کہتا ہوں عقل کے اندھو، جب غالب اور اقبال کے اشعار کے اتنے معنی نکل سکتے ہیں، جب مخلوق کے کلام کے اتنے معنی ہے تو خالق کے کلام کے معنی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ بغیر کنارے کا سمندر ہے جس میں جتنا اندر کی طرف جاؤ گے اتنے موتی نکلتے رہیں گے۔ اور مخدوم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بہت پڑھے لکھے تھے، اپنے وقت کے بڑے عظیم فقیہ تھے، عالم تھے، قرأت سبا سے پورا قرآن حفظ کیا تھا بہت چھوٹی عمر میں۔ تو وہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں، آیت ہے سورۃ النبا کی آخری آیت۔ اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی کنت ترابا۔ اس کا ظاہر مطلب اور مفہوم تو یہی ہے کیا کہ کافر اللہ کے عذاب کو قیامت کے دن دیکھیں گے تو حسرت سے کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے۔ تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی کے، صحیح؟ یہ ظاہری معنی ہوئے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں، لیکن میرے مخدوم اب اس کا ایک معنی اور بیان کر رہے ہیں جس کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس سے آپ کو تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ مسلمانوں، اس آنے ثواب کے لیے میں کھانے پینے پہ رکاوٹ اور پابندی نہیں لگا رہا ہوں، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت مسلمانوں کو کھلانے پلانے سے زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے، اور ہر دور میں آدمی کو اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے جس کی ضرورت زیادہ ہو۔ میں نے پھر کہا کہ کھلانے پلانے سے میں منع نہیں کر رہا ہوں، میری بات کو غلط رنگ نہ دینا، مفہوم مخالف مراد نہ لینا۔ مخدوم صاحب اب اس آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، اس کو میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا جس کا نام تراب ہوگا۔ تراب نام کا ایک کافر تھا، وہ بندہ جب وہ تراب جنت میں جا رہا ہوگا تو تراب کو جنت میں جاتا دیکھ کر اس کی قوم کہے گی اے تراب، او تراب، تو ہماری قوم میں سے تھا، یعنی تو کافر تھا، تو جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ تو تراب کہے گا کافر تھا، کافر ہوں نہیں۔ تو کہا وجہ؟ تب کافر، اب وہ تراب بتائے گا وجہ یہ ہے کہ میں رستے سے جا رہا تھا، رستے سے جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان کا بچہ علم دین کے لیے کچھ لکھ رہا ہے قلم سے، اس کا قلم گرا زمین پر، تو تراب کہتا ہے میں نے سوچا کہ بچے کا قلم زمین پہ گرا اور وہ علم لکھ رہا ہے، علم پڑھ رہا ہے، تو میں نے اس کا قلم اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ تراب کہے گا میں نے اس کا قلم اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا، تو کیا ہوا؟ وہ قلم اٹھا کر ہاتھ میں دینے کی برکت کیا ملی کہ مرنے سے پہلے اللہ نے اس عمل کے صدقے مجھے ایمان کی دولت عطا کی، اور مرنے کے بعد اللہ نے مجھے جنت کی نعمت عطا کی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں سنیو، اس نے تراب نے جیب سے خرید کر کے قلم نہیں دیا تھا، اپنے پیسے سے قلم نہیں دیا تھا، جب قلم اٹھا کر کے دینے پر ایمان کی دولت ملتی ہے مرنے سے پہلے، اور مرنے کے بعد جنت کی نعمت ملتی ہے، تو اگر ہم اپنی محنت کی کمائی سے ان مدرسوں کو، ان اسکولوں کو، ان یونیورسٹیوں کو مضبوط کریں گے اور اپنی قوم کو بلندی پر لے جائیں گے تو اس وقت اللہ ہمیں کتنا اجر عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں کتنا نوازے گا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی فکر ہے، اس لیے میری گزارش ہے تعلیم پر توجہ دی جائے۔ ڈاکٹر بھی بناؤ تو صرف بی ایم ایس مت بناؤ، بلکہ ڈاکٹر بناؤ تو اعلیٰ ڈگریاں دلاؤ، اپنے بچوں کو اسکول میں بھی اعلیٰ ڈگریاں دلاؤ، مدرسوں میں بھی اعلیٰ ڈگریاں دلاؤ۔ کیا وہ دور نہیں آ سکتا کہ اورنگزیب اکھنڈ بھارت کا بادشاہ ہو کر دلی کی جامع مسجد میں تراویح پڑھاتے ہیں تو اللہ اکبر، جب بادشاہ مسجد میں تراویح پڑھا سکتا ہے تو وکیل مسجد میں تراویح کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ ڈاکٹر مسجد میں تراویح کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ آئی ایس اور آئی پی ایس جو وہ مسجدوں میں تراویح کیوں نہیں
نہیں پڑھا سکتا؟ اللہ اکبر، جب امام اعظم تجارت کر سکتے ہیں تو کیا ہمارے علماء تجارت نہیں کر سکتے؟ آپ جانتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ اتنے مالدار تھے کہ بغداد معلیٰ میں جتنے علماء اور سادات تھے ان علماء میں سے 80% کے گھر کے اخراجات امام اعظم ابو حنیفہ کے اخراجات سے پورے ہوا کرتے تھے۔ شیخ ابو زورہ مصری کی کتاب اٹھا کر آپ دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے مالدار تھے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، ایک دین پڑھے لکھے تاجر اور دین نہ جاننے والے تاجر کی فکر میں کیا فرق ہے، توجہ کرنا۔ ایک مرتبہ ایک تاجر تھا بغداد کا، ایک تاجر تھے، اس تاجر کے پاس ایک بڑھیا آئی اور وہ بڑھیا آ کر کے کہتی ہے، اے تاجر، یہ تاکہ کپڑے کا مجھے پسند آ گیا ہے، لیکن ایمانداری سے بول، تجھے جتنے میں پڑا اتنے میں مجھے دے دے۔ تاجر کے پاس بڑھیا آ کر کپڑے کا تاکہ پسند کرتی ہے اور کہتی ایمانداری سے، ایمان کی بات، جتنے میں تجھے پڑا اتنے میں مجھے دے دے۔ اس تاجر نے کہا، بڑی اماں پھر یہ 4 درہم میں آپ لے جائیں۔ بڑی بی کو غصہ آیا، اگر نہ دینا ہو تو نہ دیتے، میرا مذاق کیوں اڑا رہے ہو؟ اس تاجر نے کہا، بڑی اماں مذاق نہیں کر رہا ہوں، 4 درہم میں لے جاؤ۔ تو کہا 4 درہم میں کوئی کپڑے کا تاکہ ملتا ہے؟ تو اس تاجر نے فرمایا، بڑی اماں 4 درہم میں کپڑے کا پورا تاکہ نہیں ملتا، لیکن آپ نے کہا نا ایمانداری سے بول، تجھے کتنے میں پڑا اتنے ہی میں مجھے دے دے۔ تو کہا، میں نے ایک تاکہ نہیں خریدا تھا، میں نے 2 تاکے کپڑے کے ایک ساتھ خریدے تھے اور اس کی قیمت 20 درہم تھی۔ تو چونکہ 20 درہم کی میں نے 2 تاکے خریدے تو 10 کے پڑے، لیکن ایک تاکہ میں نے 16 کا بیچ دیا۔ جب 16 کا بیچ دیا تو یہ مجھے کتنے میں پڑا؟ یہ 4 درہم میں پڑا، اور تم نے کہا ایمانداری سے بول، جتنے میں پڑا اتنے میں دے دے۔ تو میں 6 درہم کے لیے بڑی اماں ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ جب تو نے ایمان کی دہائی دی اور تو جتنے میں پڑا اتنے میں دے دے تو میں 4 درہم میں تمہیں دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں وہ کون تاجر تھا بغداد کا جس نے ایمان کا اتنا خیال کیا، پیسوں کا خیال نہ کیا؟ اسی تاجر کو دنیا کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ دینداروں میں اور بے دینوں میں فرق ہے، دین پڑھے لکھوں میں اور ان پڑھوں میں فرق ہے۔ اور آج 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے لوگ اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ آج کا قصاب گوشت بیچنے کے لیے 150-200 روپے کا 400 روپے کا گوشت بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کی جھوٹی قسم کھا رہا ہے چپل بیچنے کے لیے، سبزی بیچنے کے لیے، وجہ دین اس کے پاس نہیں ہے، علم اس کے پاس نہیں ہے۔ تو مسلمانوں، اسی لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھائے گا میں اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ آج تو جھوٹی قسم کھانا کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ ابن حجر کی الزواجر اٹھا کر کے دیکھو، آپ کو پتا چلے گا جھوٹی قسم کا وبال کیا ہے۔ بلکہ اللہ اکبر، ابن حجر تو یہاں تک لکھتے ہیں، آج آدمی جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، حرام کما رہا ہے، کیوں؟ میرے بچے سکون سے رہے، میرے بچے سکون سے رہے، میرے بچے سکون سے رہے۔ اللہ پاک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، اس بات کو توریت میں بھی لکھا گیا ہے، اللہ فرماتا ہے جب کوئی میرا بندہ نیک عمل کرتا ہے تو میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں، اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور پھر اس کو اتنی برکت عطا کرتا ہوں کہ وہ برکت میری کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے، جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے، جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنا دشمن بنا لیتا ہوں، اس سے دشمنی کرتا ہوں، اور جس سے دشمنی کرتا ہوں اس کے گناہ کی وجہ سے اس پہ لعنت کرتا ہوں، اور میری لعنت اس کی 7 پشتوں تک پہنچتی رہتی ہے۔ اپنے بچوں سے پیار نہیں، اپنے بچوں سے محبت نہیں، اپنی آنے والی نسلوں سے محبت نہیں، کیوں گناہ کرتے ہیں؟ کیوں جھوٹی قسم کھاتے ہیں؟ کیوں پاپ کرتے ہیں؟ اگر جرائم کرو گے بچوں کو نرم گدے تو دے سکتے، سکون نہیں دے سکتے۔ آرام تو دے سکتے ہو، سکون نہیں دے۔ دیکھو آرام اور سکون میں فرق ہے۔ لوگوں نے آرام ہی کو سکون سمجھا اور سکون ہی کو آرام سمجھا، غلط بات ہے۔ کرسی پہ بیٹھنے سے آرام ملتا ہے، سکون نہیں ملتا۔ نرم گدوں پہ بیٹھنے سے آرام ملتا ہے، سکون نہیں ملتا۔ روح افزا پینے سے آرام ملتا ہے، سکون نہیں ملتا۔ کہا سکون کب ملتا ہے؟ میں نے کہا نرم گدوں سے سکون نہیں ملتا، سکون حلال کمائی سے ملتا ہے۔ ظلم کرنے سے سکون نہیں ملتا، ظالم کا پنجہ مروڑنے سے سکون ملتا ہے۔ زمین پہ کانٹے بچھانے سے سکون نہیں ملتا، کانٹے اٹھانے سے سکون ملتا ہے۔ سکون کا گدوں سے تعلق نہیں ہے، سکون کا تعلق
رضا الہی سے ہے. آج یہ امت بے سکون اور بے قرار اس لیے ہے کہ ہم نے گدوں پر تو توجہ کی, اللہ کی رضا پہ توجہ نہیں کی. ہم نے اپنے گھروں کی ٹھنڈک پر تو توجہ کی ایسیاں لگا کر کے, لیکن رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش نہیں کی. اس لیے یہ قوم بے چین ہے, بے قرار ہے. تو آنے والے حالات کا مقابلہ ان 3 نکات کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں. نمبر 1, دیندار بنے, دیندار بنائیں. نمبر 2, مالدار بنے, مالدار بنائیں. اور نمبر 3, پڑھیں اور پڑھائیں, تعلیم کو عام کریں. اور جو علم کے راستے میں کوشش کر رہا ہو اس کی خوب مدد کریں, خوب مدد کریں. اور مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے لیے دعا کر دیں. میں حضرت علامہ حافظ سعید صاحب اور ان جیسے تمام بزرگوں کو خراج محبت پیش کرتا ہوں جو دنیاوی اور دینی علوم کے لیے محنت کر رہے ہیں. الحمدللہ سنی دعوت اسلامی بھی ایک تنظیم ہے, لیکن ہمارے امیر, ہمارے قائد نے انگلش میڈیم اسکول کا ایک تصور دیا قوم کہ انگلش میڈیم سے ہی قوم گمراہ ہو رہی ہے, تو کریں کیا؟ تو کہا انگلش میڈیم اسکول بند کر دو. اور یہ زبردستی کی باتیں نہ کرو, بند نہیں ہو سکتی کوئی چیز. ایک بندہ پیاس سے اگر بورنگ کا پانی پی رہا ہے اور آپ اس پیاسے کو کہے کہ پانی نہ پی, کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ وہ رکے گا؟ نہیں رکے گا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ بورنگ کا پانی سے روکنا ہے, پائپ کے پانی سے روکنا ہے, گدلے پانی سے روکنا ہے. آپ اس کے سامنے فلٹر بسلیری رکھ دو نا, آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ نہ پیو. آپ نے اس سے بہتر اس کا آلٹرنیٹ پیش کر دیا. اسلام منع کرنے کی بجائے آلٹرنیٹ پیش کرتا ہے. دیکھیں آپ, جب انسان کو آلٹرنیٹ مل جاتا ہے تو آدمی خود بخود مانتا ہے. مثال کے طور پر آپ غور کریں, جب لوگ کافر تھے لات و حبل کے نام سے کام شروع کرتے تھے, توجہ آپ کی, لیکن حضور علیہ السلام نے حکمت سے کیا عطا فرمایا؟ وہ لات و حبل کے نام سے کام شروع کرتے تھے, جب مسلمان ہوئے تو فرمایا ہم لات و حبل کے نام سے کام شروع نہیں کرتے, ہم تو رحمان و رحیم کے نام سے کام شروع کرتے. بسم اللہ عطا فرمائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو آلٹرنیٹ کیسے دیا. لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے, فکر کیا تھی کہ جس کپڑے میں گناہ کرتے ہیں اس کپڑے میں طواف کیسے کریں, اللہ کے گھر کا طواف کیسے کریں. تو حضور نے کیا فرمایا, ٹھیک ہے نہ ننگے ہو کے کرو, نہ احرام جو ہے وہ عمرہ میں کپڑے پہن کے کرو. اگر اس تم اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہو تو ننگے بھی ہونا بے حیائی ہے, اور کپڑے پہننے سے تم کو کوئی تردد ہوتا ہے کہ یہ گناہ والے کپڑے ہیں, تو حضور علیہ السلام نے احرام کا تصور عطا فرمایا. دیکھو آلٹرنیٹ کیسے دیا جا رہا ہے. یہ ایک مکمل ٹاپک ہے جس کو میں نہیں چھیڑنا چاہتا, لیکن آپ توجہ کریں, آلٹرنیٹ پیش کریں. ہمارا مذہب آلٹرنیٹ کا مذہب ہے. تو لوگ اگر انگریزی تعلیم کے ذریعے سے ارتداد میں ڈوبے ہیں تو ہم اسی کو چینج کر دیں. تعلیم انگریزی ہو, ماحول عشق رسول کا ہو, ماحول محبت رسول کا ہو, تو ہمارے بچے انگریزی بھی بولیں گے اور پھر محبت رسول کے سانچے میں بھی ڈھلتے چلے جائیں گے. اس لیے میں یہ نہیں کہتا انگریزی نہ پڑھو, میں کہتا ہوں انگریزی پڑھاؤ, لیکن وہاں پڑھاؤ جہاں نظام مصطفیٰ کے ساتھ انگریزی تعلیم ہو رہی ہے. اور مسلمانوں کو میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں, بات تو وقت تو میرا ختم ہو گیا. میں کہتا ہوں جو بزنس مین لوگ ہیں نا, مالدار لوگ, فیکٹریاں قائم کرنے کی بجائے اچھے اسکول بناؤ. یہ اچھا بزنس بھی ہے, قوم کی خدمت بھی ہے. بہترین شادی ہال بنانے کی بجائے آپ اچھی بلڈنگ بناؤ, اچھی اسکول بناؤ. بلکہ میں تو یہ رونا رو رہا ہوں پورے ہندوستان میں, کاش کہ شاہ جہاں کو کوئی مشورہ دیتا کہ ممتاز کی محبت میں تاج محل بنانے کی بجائے وہ ایک اچھی یونیورسٹی بنا دیتے, تو اس سے ممتاز کا نام بھی ہو جاتا, قوم کا کام بھی ہو جاتا. آج وہ تاج محل کیا کام آ رہا ہے, بلکہ اب تو اس پر بھی سوالیہ نشان کھڑا ہے. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو غلطیاں پہلے ہو چکی اس غلطیوں کو نہ دہراؤ, بلکہ مسجدوں کے 2-2 کروڑ کے مینار بنانے کی بجائے اور گنبد بنانے کی بجائے وہ 2 کروڑ روپے کی کالج اور یونیورسٹی قائم کرو. کیونکہ ایک اونچا مینار دوسرا اونچا مینار تعمیر نہیں کر سکے گا, لیکن ایک اونچا انسان بناؤ گے تو وہ کئی اونچے انسان قائم کرے گا. حضرت اشفاق العلماء مفتی اعظم راجستھان جیسا اچھا انسان تمہیں ملا تو ان کے ذریعے سے کتنے اچھے انسان تمہیں نصیب ہو گئے. باپو غلام حسین جیسی شخصیت تمہیں ملی, ان کے ذریعے سے کتنے چراغ سے چراغ جلے. حافظ سعید جیسا اچھا انسان ملا, ان کے ذریعے سے کتنے فیضانی تیار ہوئے. حضور کلیم الاولیاء کو آپ دیکھ رہے ہیں, ان لوگوں کا تو ایک سلسلہ ہی ہے. اللہ اکبر. بلکہ میں تو پنڈوا شریف عرس میں گیا تو میں نے لوگوں کو یہی کہا, مینار اور گنبد پر محنت کرنے کی بجائے انسانوں پہ محنت کرو. حضرت علاء الحق پنڈوی نے ایک پہ محنت کی اور اشرف سمنا جیسا اچھا انسان دیا. اس ایک انسان نے شرق و غرب میں انقلاب پیدا کر دیا, بلکہ صرف زمین کے اوپر نہیں, سمندروں کی تہہ تک جس کے انقلاب کی آواز گونجتی نظر آ رہی ہے. اس
اس لیے اچھے انسانوں پہ توجہ کی جائے، اچھے انسانوں پہ محنت کی جائے، انسان اچھے بنائیے، اور اچھا انسان علم کے بغیر نہیں بنا سکتے۔ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے۔ علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ علم حاصل ہو تو مسلک سے نفرت ہو جائے، نہیں، بلکہ علم کی کتنی بلندی پر پہنچ جائے لیکن مسلک و مذہب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اور اپنا مسلک کیا ہے؟ اپنا مسلک تو یہی ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق بخشے، دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔